بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ صحت ہے، تندرستی ہے تو سب کچھ ہے. زندگی ہے، زندگی کے رنگینیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد صحت شاید سب سے بڑی نعمت ہے. جنرلی ہم جب صحت کی ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے تو ہم اپنی فزیکل صحت کی بات کرتے ہیں، فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ جو ہے، جو ذہنی ہیلتھ ہے، جو ذہنی صحت ہے، اس کے بارے بہت کم بات کی جاتی ہے. شاید آپ حیران ہوں کہ ہماری بیشتر جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کا آغاز ہی دماغ سے ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ذہن کو صحت مند رکھا جائے. صحت مند باڈی ایک صحت مند جسم جو ہے وہ ایک صحت مند دماغ کو جنم دیتا ہے. بالکل اس کا ریورس بھی ہے. ایک صحت مند جو دماغ ہے وہی ایک صحت مند باڈی کو کیری کر سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ ایک بڑا ایشو ہے دنیا میں. ہمارے ہاں تو شاید اس کے کوئی پراپر اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یو کے میں، خالی یو کے میں سالانہ $19 ارب مینٹل ہیلتھ کے چکر میں گورنمنٹ لگاتی ہے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ، یا اس سے جو لاسز ہوتے ہیں. ملینز آف ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں ایک سال میں، خالی ایک یو کے میں. مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہے کیا چیز ہے؟ جب ایک بندہ اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں ان کو پراپر استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے اور روٹین کی سٹریس کو ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہے، پینک نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ لیں کہ ایک مینٹلی ہیلدی آدمی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس کا کیا لیول ہے؟ دو چار بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں. چھوٹی اگر لسٹ بنائیں تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بڑی بظاہر چھوٹی لیکن بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے کہ نہیں، جب ہمارا انٹرسٹ چھوٹی چیزوں میں ختم ہو جائے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، تصویریں بنانا، گپ شپ کرنا، آج کیا پکائیں، آج کیا کھائیں، آج کدھر جائیں، رائٹ. زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں جب انٹرسٹ ختم ہو جائے کہ دفعہ کرو یار یہ کوئی کم ہے، تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ وی آر ناٹ مینٹلی 100% ہیلدی. نمبر 2، اگر ہمیں یہ لگے کہ یار آج تو بہت کام کرنے والے، جس کو کہتے ہیں نا ٹو ڈو لسٹ، ہمیں کام انفیکٹ ہم نے 4 کرنے ہیں اور جو لسٹ میرے دماغ میں گھوم رہی ہے وہ 50 کی گھوم رہی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ پڑا ہے، وہ کیسے ہوگا. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے اٹس ناٹ 100%. ہمارے اگر سونے جاگنے کا جو اسکیجول ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی پراپر اسکیجول نہیں ہے، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے مینٹل ہیلتھ کی. اگر آپ لوگوں سے اوائڈ کرتے ہیں، فیملی، فرینڈس، لوگ، ان سے ملنا، گپ شپ کرنا، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، تو یہ ایک سائن ہے مینٹل ہیلتھ کے نہ ہونے کا یا کمزور ہونے کا. اگر کوئی بندہ بہت امپلسو ہوتا جا رہا ہے، یعنی وہ امپلسو، جیسے امپلسو بائر نہیں ہوتے، ایک طرف چڑھے آتے چڑھتے ہی گیا، رائٹ، اترے آتے اترتے ہی گیا، ویری امپلسو ان یور موڈ سوئنگ، بہت زیادہ، ٹو ہائی ٹو لو، رائٹ. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے مینٹل ہیلتھ کی. اگر آپ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے غصے میں آ جاتے ہیں، یو آر فیلنگ سیڈ، آپ کنفیوز رہتے ہیں اپنے فیصلوں کے بارے، رائٹ. کنسنٹریٹ کرنا چیزوں پہ اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، خوف، وریز، یعنی بے تحاشا پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئی ہیں. اے کیوں ہوئے گا، او کیوں ہوئے گا، بچیاں دا کیوں ہوئے گا، فلانا کیوں ہوئے گا، جاب دا کیوں ہوئے گا.
تو سمجھ لیں کہ آپ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بزرگ 80-85 سال کی عمر میں جب بستر مرگ پہ تھے تو اس نے کہا کہ زندگی میں بے تحاشا اندیشے تھے، سچ کوئی بھی ثابت نہیں ہوا. تو یہ اندیشے، وریز، غیر ضروری پریشانیاں، ٹو منی موڈ سوئنگس، اینگر، اور ایک جو پھر سیریس کنڈیشن آتی ہے کہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ پاج کے بابا جی کو دم کرانا ٹور پاؤں رائٹ، آوازیں آنا، اس طرح کی چیزیں، یہ بھی مینٹل ہیلتھ کی کنڈیشنز. اب یہ انڈیکیشنز ہیں کہ وی آر ناٹ مینٹلی 100% جو ہے وہ فٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ 3 بڑے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. 3 طرح کے بلیوز: unhealthy self beliefs, unhealthy beliefs about others, and unhealthy beliefs about the world. unhealthy beliefs about self یہ ہے کہ اپنے بارے ہمیشہ نیگیٹو سوچنا، میں کچھ نہیں، میں کھ نہیں. ایک ہماری گرومنگ ایسی ہوئی ہے، یعنی ہمیں سمجھایا گیا کہ تم بالکل ہی بڑے عاجز اور بڑے گنہگار اور بڑے تیرا کی بنے گا، تو کچھ نہیں کر سکتا فلانا. ٹھیک ہے. بچپن سے ہی ہمیں وہ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی، ٹھیک ہے. میں اکثر کہتا ہوں اس ملک میں کوئی 2 کروڑ بچوں کا نام تو چھوٹا ہے، ان کو ہم نے کبھی بڑے نہیں ہونے دیا. کوئی 1.5 کروڑ منی ہے، یہ منی ہے، وہ ساری زندگی منی رہتی، رائٹ. چھوٹی منی بچے، کاکے چھوٹے، رائٹ. تو یہ جو ایک اپنے آپ کو ڈپریس اور انڈرمائن کرنے والی، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بلیو ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اپنے بارے برا سوچنا، میں کچھ نہیں، میں اچھا نہیں، میں فلانا نہیں، میں انٹیلیجنٹ نہیں، میں یہ نہیں، میں تیز نہیں، رائٹ. کوئی بھی اپنی سیلف اسٹیم کے بارے اپنی. اسی طرح انہیلدی بلیوز اباؤٹ ادرس، لوگوں کے بارے یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرے لیے بڑا ڈسٹربنگ ہے، یہ بڑا یہ ہے، یہ اس سے ملوں تو میری طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے بارے یہ خیال رکھنا کہ میرے نال ہی ہو رہا ہے، میری قسمت ماڑی ہے، اور دنیا سارے جو دکھ ہیں وہ میری طرف آ رہے ہیں. اس کو چینج کرنا، اپنے بارے اچھا سوچنا. لو یور سیلف، لو وٹ ایور یو آر، بی یور وٹ ایور یو آر. ہم جو ہیں وہ، اور اپنے آپ پہ بڑا بندے کو ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یعنی آپ، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہم اقرار کرتے ہیں میں خوبصورت ہوں، پیارا ہوں، اچھا ہوں، انسان ہے. قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑا آنریبل بنایا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے والے، انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے؟ ہم آنریبل ہیں، اپنے آپ کو آنریبل سمجھیں. لوگوں کے بارے پازیٹیو سوچیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں یار، یہ رائٹ. اور دنیا کے بارے کہ یہ کوئی ساری کائنات کا نظام میرے خلاف نہیں چل رہا، کوئی میرے خلاف سازش نہیں ہو رہی کہ مجھے یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، مجھے یہ ایسے کیوں ہوتا ہے. ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ لوگ کیسی تکلیف میں بھی زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ پازیٹیوٹی. ہمیشہ وہ مولانا وحید الدین صاحب، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے اسلامی دنیا کے بہت بڑے اسکالر. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ سب سے بڑی جو خیر ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، مثبت رویہ سب سے بڑی خیر. اور اس دنیا میں سب سے بڑا جو شر ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، منفی سوچ، منفی رویہ. آپ اپنے سگے ماں باپ، بہن بھائیوں کے بارے بھی اگر نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں تو 2-4 دن بعد وہ آپ کو دشمن لگیں گے. آپ راہ چلتے بندے کے بارے بھی پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، وہ آپ کا ویل وشر لگے گا، رائٹ. تیسری چیز شکر ادا کرنا. قرآن پاک میں ملا ہے ان شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا ہم اس کی نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو ہر وقت شکر ادا کرنا، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا،
کہتے ہیں نا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں, آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, آپ کی وائف ہے, بہن ہے, بیٹی, ماں ہے, ہسبینڈ ہے, وہ آپ کے لیے دن بھر محنت مزدوری کر کے. ایک دن میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ غبارے بیچ رہا تھا, اس سائیکل پہ اس نے سارے غبارے اندر بیچارہ وہ غباریاں دے وچ بڑے ہویا سی, رائٹ. اور وہ اس کا برا حال, میں سوچ رہا تھا یار دی بڈھی بھی جا کے کہے گی کہ تو آج میرے واسطے کی کیتا, آ گئے ہیں سیر سور کر کے. تو یہ اس بندے کو بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے یہ رویہ, اور آپ کو بھی. شکر ادا کرنا, لوگوں کا شکریہ ادا کرنا, لوگوں کا تھینکفل ہونا, اور خدا کا شکر ادا کرنا. کنیکٹنگ ود پیپل بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا, دوستوں کے ساتھ, پرانے دوستوں کے ساتھ, کوئی گپ شپ, کوئی بیٹھنا, کوئی مسجد ایک بڑا زبردست سورس ہے, وہاں پہ بیٹھ کے بندہ 3-4 چیزیں وہ یونیورسل ہیں, وہ آپ کسی بھی ڈاکٹر اور ہیلتھ کے کسی ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آپ کو اچھی ڈائٹ, اچھی سلیپ اور ایکسرسائز. ایک ریسرچ ہے جو لوگ افریقہ میں شاید یہ ریسرچ ہوئی, جو لوگ 100 سال یا اس سے زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں ان کی جو ڈائٹ ہے, جو خوراک ہے, وہ بینز کے اوپر بیس ہوتی, یہ جو بیجوں والی جو خوراک ہے. اور یہ لوگ گوشت بہت کم کھاتے ہیں, وہ لوگ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں. اور یہ کوئی 2-4 چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.